سر آپ اس وقت کئی ممالک کا سفر کر چکے ہیں اور مختلف قوموں کی تہذیب و ثقافت کو سر دیکھ چکے ہیں. سر ایسی کوئی آداب آپ نے دیکھی ہو, کوئی مینرزم دیکھا ہو دوسری اقوام میں کہ آپ نے کہا ہو کہ اگر یہ پاکستان میں آ جائیں یا پھر یہ آداب ہمارے ہاں آ جائیں تو مزہ آ جائے؟ یہ بڑا ہی اچھا کویشچن ہے. میں کئی یادیں ہیں میری, اور کہہ لیجئے کہ میں نے بڑا ان یادوں سے سیکھا, ان واقعات سے بڑا سیکھا. مثلا ترکی میں میرے ایک دوست تھے, تو ایک ترک دوست تھا ان کا, وہ اس کے گھر لے گئے. تو جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور دعوت ہوتی ہے اس سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں آپ. تو مجھے اس دن پتہ لگا کہ ترکوں کے ہاں جو جوتی ہے وہ گھر سے باہر اتاری جاتی ہے. یعنی اس کا ایک ایریا بنا ہوا ہے جہاں پر آپ اپنی جوتی اتار دیتے ہیں اور آپ ننگے پیر, یا پھر آپ اندر گھر کے لیے ایک علیحدہ سے جوتا یا جراب یا کچھ ایسا ہوتا ہے جو باہر استعمال نہیں ہوا ہوتا. تو وہ نفاست کی مجھے انتہا لگی کہ آپ اپنے استعمال کا جوتا جو سڑک پہ جا رہا ہے, جس پہ گند لگ رہا ہے, گرد لگ رہی ہے, مٹی لگ رہی ہے, اس کو گھر لے کے نہیں آ پاتے. اب گھر کے باہر ایک جگہ ہے جہاں پر جوتا اتارتے ہیں اور اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح میں باہر کسی جگہ پہ تھا تو سکھوں نے دعوت کی ہوئی تھی, تو میں ان کی جو مہمان نوازی تھی بڑا حیران ہوا. اور وہ کیونکہ سیوا کو, خدمت کو, تو اس گھر سے جب میں نکلا تو جو ہماری جوتیاں تھیں ان کا رخ ٹھیک کیا ہوا تھا سب. تو میں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو میزبان نے بتایا میں نے کیا, اور یہ ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا کہ عاجزی کی اور خدمت کی انتہا ہے, سیوا کی انتہا ہے, کہ انہوں نے اچھا کھانا بھی کھلایا. اور تھے وہ سارے ویجیٹیرینز, تو سبزیاں بنی ہوئی تھیں, لیکن اس کے ساتھ اپنے مہمانوں. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں ازبکستان میں تھا, تو وہاں میرے ایک دوست تھے, ان کی شادی وہاں پر ہوئی تھی, تو انہوں نے گھر پہ دعوت کی. تو جب گھر پہ دعوت ہوئی تو انہوں نے ہم سب مہمانوں کے ہاتھ خود دھلوائے. تو وہ ایک تشتری سی منگوا لی اور ایک لوٹا سا تھا بڑا خوبصورت, تو اس باری باری سب کے ہاتھ انہوں نے خود دھلوائے. مجھے بڑا اچھا لگا. اور جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جو پیچھے دروازہ ہے میرے رائٹ پہ اس طرف کوئی کھڑا ہے اس میں. تھوڑی دیر بعد ہی ایسا ہوا کہ جو ان کی وہ جو مسز تھیں, ازبک جو ہماری بھابھی تھیں, وہ کچھ کھانا لے کر آئیں, انہوں نے رکھا اور پھر وہ چلی گئیں. مجھے لگا پیچھے کو کھڑا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر وہی آئیں, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ یہاں پر کون کھڑا ہے, دروازے کے پیچھے لگ رہا ہے کہ کھڑا ہے. تو اس نے کہا کہ میری مسز کھڑی ہیں. میں نے کہا کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے بتایا کہ ان کے ہاں رواج ہے, ازبکس کے ہاں جو بیگم صاحب ہے وہ ایک انتہائی بہترین ان کا مزاج ہوتا ہے سرو کرنے کے حوالے سے. تو جب مہمان کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہرا دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی چیز کم نہ ہو جائے, کسی چیز کی کمی نہ ہو. تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھتی تھی اور جو چیز کم ہوتی تھی اس کو وہ فل کر دیتی تھی, وہ آسانی پیدا کر دیتی تھی. یہ مجھے انداز بڑا اچھا لگا. اسی طرح ہم مصر گئے, ایک ہوٹل میں ہم تھے مجھے یاد ہے, تو ہم سب کے سب مل کے دوست چلے گئے کہ وہ جو روٹیاں لگ رہی ہیں وہ ہم نے دیکھنی. وہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ دکھانے لگ پڑے سارے, یعنی وہ کیسے پک رہا ہے, کیسے بن رہا ہے. مجھے ان کا انداز بڑا اچھا لگا. اسی طرح ازبکستان کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہم سارے دوست اکٹھے تھے, تو کسی جگہ پہ کسی نے وہ میٹرو کا پوچھا رستہ, تو وہ صاحب اتنے مہربان تھے جن سے رستہ پوچھا, انہوں نے اپنا کارڈ بھی دے دیا. انہوں نے کہا میں کئی دنوں سے استعمال نہیں کر رہا, اب میٹرو اب مجھے لگ رہا ہے کسی اور ملک سے آئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان. تو انہوں نے کہا یہ میرا کارڈ آپ رکھیں, آپ جائیں استعمال کریں, کیونکہ اس میں تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے, میں نے استعمال نہیں کرنا, آپ انجوائے کریں میٹرو کو. تو مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا, اسی طرح ازبکستان میں ہی مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے. وہاں پر کیونکہ ہر جو گاڑی چل رہی ہے وہ ٹیکسی کی شکل میں استعمال ہو جاتی ہے. یعنی ایک بندہ جا رہا ہے تو وہ پیسے بھی کما لیتا ہے. کوئی مسافر کھڑا ہے وہ گاڑی روک لیتا ہے, بہترین گاڑی, اور وہ اس میں 1 2 3 سواریاں بیٹھ جاتی ہیں, آپ اس کو پے کرتے ہیں اور ہر گاڑی ٹیکسی ہے. اب دیکھیں یہ بھی کیا کمال ویسے سسٹم ہے کہ آپ اگر سڑک پہ کھڑے ہیں تو کوئی بھی گاڑی جو چل رہی ہے وہ رکتی ہے, وہ آپ کو بٹھاتی ہے, وہ آپ سے ریٹ طے کرتی ہے اور مناسب پیسوں میں آپ کو اگلے سٹاپ پہ اتار دیتی ہے. مجھے انداز یہ بڑا اچھا لگا. میں ہانگ کانگ میں تھا, تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پر ہمارا کچھ سامان ایک جگہ رہ گیا اور ہم واپس آئے تو وہ سامان وہاں پڑا تھا. مجھے بڑا اچھا لگا, میں بڑا ہی حیران ہوا, یہ کیسی کمال قوم ہے, یہ کسی کی چیز کو نہیں اٹھاتے. ہانگ کانگ میں مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ میرے جو دوست تھے بڑے اچھے جو میرے میزبان تھے, تو ان کا بیٹا
وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ انکل وہ فلانا کھلونا تھا یا کچھ میں ذرا لے کر آیا گھر سے. تو ہم لوگوں نے ایک اپارٹمنٹ لیا ہوا تھا, تو وہ بچہ 9-10 سال کا بچہ تھا. 10 سال کا بچہ گیا اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ آیا. تو میں نے کہا 2 گھنٹے تم کہاں پر تھے؟ کہتا میں گھر گیا تھا ایک کھلونا لینے کے لیے. تو میں نے کہا گھر؟ اس نے کہا جی گھر تو 35 کلومیٹر دور ہے یہاں سے. میں نے کہا تم کیسے گئے تھے؟ اس نے کہا میں خود گیا تھا, میں نے ٹیکسی کروائی, ٹیکسی میں بیٹھا, سیف اینڈ سیکیور. یہ ہمارے ملک میں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. اسی ملک میں ہانگ کانگ مجھے یاد ہے کہ جو میرے فیملی تھی, میں بیگم صاحبہ 3 بچے تھے تب, تو چھوٹی جو بیٹی ہے میری مہنور وہ ساتھ تھی. تو ٹیکسیوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس پہ مینشن تھا, یعنی دور سے ٹیکسی پہ دیکھیں تو 4 یا 5 لکھا ہوتا تھا. تو 4 کا مطلب ہے اس میں 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, یہ 4 کے لیے, اور 5 کا مطلب ہے اس میں 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو ہم نے 4 والی ٹیکسی روک لی, اور بیٹی بہت چھوٹی تھی, 2.5-3 سال کی تھی. تو ہم نے اسے کہا کہ جی, اس نے کہا یور 5, یعنی یہ نہیں ممکن, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے وہ سوچا کہ 1 2 3 بچے, وہ تیسرا تو بہت چھوٹی سی ہے, تو مطلب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں, قانون ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو وہ اس نے کہا کہ آئی ایم سوری, اس میں آپ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ 4 والی ہے, اس میں 4 بیٹھ سکتے ہیں, 5واں نہیں بیٹھ سکتا. تو 5واں اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے آپ کو 5 والی پہ ہی بیٹھنا پڑے گا, بے شک کہ وہ چھوٹا انسان ہے. تو مجھے یہ قانون بڑا اچھا لگا. تو بے شمار ممالک میں کہہ لیجئے مختلف طرح کی یادیں, اور مختلف عربز میں مجھے یاد آتا ہے سعودیہ کی بڑی خوبصورت یادیں کہ سحری کے وقت میں کس طرح سارے اکٹھے, افطاری کے وقت میں. پھر مدینہ کی بڑی خوبصورت یادیں ہیں کہ کس طرح سے دسترخوان لگ جاتے ہیں جگہ جگہ, وہ کہہ لیجئے آپ کو افطار مل رہی ہوتی ہے, اور کیا بہترین افطار مل رہی ہوتی ہے, اور وہ افطار دے کے خوش ہوتے ہیں, وہ آپ کو ویلیو ایڈ کر کے خوش ہوتے ہیں, آپ کے لیے آسانی پیدا کر کے خوش ہوتے ہیں. تو یہ مختلف کہہ لیجئے مختلف ملکوں کی مختلف یادیں ہیں لوگوں کے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے بھی کچھ خیر کی چیز ملے ہمیں اپنانی چاہیے. ہمارے وہ آفیسرز جو سول سروسز میں ہیں, دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, کورس پڑھنے جاتے ہیں, تو ہمیں کچھ اچھی چیزیں وہاں سے دیکھ کے یہاں پر امپلیمنٹ ضرور کرنا چاہیے. بے شک وہ انفرادی سطح پہ ہو, اس سے آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے. آپ دنیا میں کہیں خیر دیکھیں, اس خیر کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے.